ایک صحابی ہیں، مزدوری نہیں مل رہی، بڑا پریشان ہو گئے. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا. رات کو گھر آئے، صبح ارریا گئے. اور مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، وہ صحابی بازار جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے. بیوی کہتی تھی کچھ لائے، کچھ انلا. بولا کی کر، کام نہیں مل رہا. او بیوی پڑوسی کے یہاں سے آٹا چاول ادھار لے کر آئی، روٹی بنا لی، کھانا بنا لی. جب 3 دن ہو گئے، 5 دن جب گزر گئے تو بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے آپ کمائیے گا نہیں تو مان گئے آپ بھوک برداشت کر لیجیے گا، ہم بھوک برداشت کر لیں گے. یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہمارا ہے، یہ تو بھوک برداشت نہیں کرے گا. پڑوسی کے یہاں سے جو قرضہ لینا تھا لے لیے ہیں، کچھ تو انتظام کیجئے. شوہر کہنے لگا میری بیوی میں کیا کروں، میں تو جاتا ہوں منڈی میں، شاید لوگوں کو ضرورت نہ ہو، مجھے کام نہیں ملتا. وہ صحابی اپنے بیوی سے کہتے ہیں مسلمانوں ایسا ایمان بناؤ، اور میرے بچوں ایسا ایمان بناؤ. وہ صحابی نوجوان اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی گھبراؤ نہیں، وہ اللہ پیدا کیا ہے، وہ ارے بولو وہ کھلائے گا. وہ اللہ پیدا کیا ہے، وہ کھلائے گا. جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ کھلایا ہے، وہ اللہ دنیا میں نہیں کھلائے گا. ارے بولو بھائی کھلائے گا نہیں کھلائے گا؟ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ اور قربان جاؤ، یہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں 1 لوٹا پانی لے آؤ. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے کر آئی. یہ وضو بنائے، وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، یا اللہ میرے گھر میں خرچ نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، یا اللہ کھانے کا انتظام کر دے. اور دعا مانگنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ تو دیکھو جا کر وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی. اچھا چکی آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ارے جانتو جانے جانتو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جانتو. ارے بولو بھائی جانتو، گھانٹو. اور بیوی سے کہتے، یہ صحابی کہتا ہے بیوی سے کہ دیکھتے جانتو چلے ہی. بیوی دوڑی دوڑی گئی لیکن نہیں جاتا نہیں چلا. لوٹ گئے، بولے نہیں چلے گی. بولا اچھا نہیں چلے گی. اچھا 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. بیوی پھر گئی، پھر 1 لوٹا پانی لائی. پھر یہ تازہ وضو بنائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے. رو رو کر دعا کیے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، یا اللہ تو مجھے بھی کھلاتا ہے. یا اللہ کچھ دنوں سے میرے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، مزدوری نہیں مل رہی ہے. یا اللہ میں بھوک برداشت کر لوں گا، میری بیوی بھوک برداشت کر لے گی، میرا چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ ہے. یا اللہ وہ بچے تو بھوک برداشت نہیں کر سکیں گے. یا اللہ تو چرندے پرندے کو کھانا دیتا ہے، کیڑے مکوڑے کو اللہ تو کھانا دیتا ہے. یا اللہ میرے لیے بھی انتظام کر دے. قربان جاؤ، یہ دعا عرش الہی سے ٹکرائی اور دعا ختم کیا. نوجوانوں میرے بچوں سنو، دعا ختم ہوئی، اپنی بیوی سے کہنے لگا جو تے دیکھے دے جا تو چلی. بیوی گئی، دیکھتی کیا ہے کہ وہ چکی چل رہی ہے. جاتا جاتا وہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. اچھا وہاں کوئی گیہوں کا بورا نہیں رکھا ہوا ہے کہ بورا رکھا ہوا کوئی ڈالنے والا، کوئی چکی چلانے والا نہیں، بس چکی گھوم رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں. اور شوہر کو آواز دی کہ منا باپ جلدی دوڑو. منا کا بایا اور قربان جاؤ، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو، یہ برتن میں بھرو، آٹا بھرو، آٹا بھرو. اچھا یہ بالٹی میں پانی جھیل، بولے پانی پھینکا، پانی بادم ملی تھی، آٹا بھر. سارا برتن بھر گیا. عورت کی ذات انہوں نے اپنے شوہر سے کہی کہ منا کا با یہ آٹا کہاں سے رہا؟ تھوڑا جا تو اٹھا کے دکھاؤ دو نا، یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، تھوڑا چکی کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے. یہ نوجوان چکی کا پاٹ اٹھایا، جانتے کا پاٹ اٹھایا تو آٹا کا گرنا بند ہو گیا. یہ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. قصہ سنایا، واقعہ ہوا میرے گھر میں، ایسا ایسا ہوا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بچوں سنو، میری ماں بہنوں سنو، میری بچیوں سنو، میرے نوجوانوں سنو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس نوجوان سے، اے نوجوان اگر تو چکی کا پاٹ اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں اس چکی سے آٹا کھاتی رہتی، کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا. نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، কাজ আছে
কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर तो सर को झुका के देख, सर को झुका के देख। वादा करोगे इंशाअल्लाह जुमे की भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्ता भी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी होगी? नमाज की होगी। और मेरी माँ बहनों सुनो, काम छूटे छोड़ देना। ए बाबू ए ए ए ए ए ए एक जगह जलसा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लग रहा है। बोले नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी देखे बैठा हुआ। तो हमने कहा गया बेटा जो, बोली नहीं जो करे नहीं जो, बोले की करे जो जे करे लाल बोलिए हैं भाग लीजिए तकरीर करो, मैं तकरीर सुनो। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी हो। नमाज देखो, अररिया में दुकान है, बैरगाछी में दुकान है, जोंकी में दुकान है। एक बात याद रखना, जहां नमाज का टाइम हो जाए, दुकान है, मस्जिद दूर है, दुकानों वसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हो, नमाज का टाइम हो गया, अब गांव दूर है, वहीं वजू बना लिए। गढ़ा है, तालाब है, पानी है, वजू बना लिए। नहीं है पानी, नहीं है पानी, गोली मारो। मिट्टी है, तयम्मुम करो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो। हाँ, गांव में हो, मोहल्ले में हो, बस्ती में हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद की अजान जब कानों से टकराए और घर से निकलिए, मस्जिद में जाइए, जमात के साथ नमाज अदा कीजिए। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और सुनो मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नहीं समझे? कौन नमाज? जनाजे की नमाज। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ लो। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। सुनो सुनो, शादी करने जाओ, बारात जाने वाले हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। कुर्बान जाओ, ये स्कॉर्पियो के आगे सीट पर बैठने वाले मिल जाएंगे। ये लोग जाएंगे और यहां तक हाथ ढुका कर खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। लेकिन सुनो, एक वक्त वो भी आएगा, एक बार याद रखना, एक बार तुम दूल्हा और बनोगे, एक बार दूल्हा तुम और बनाए जाओगे। कब? जब मौत होगी। कुर्बान जाओ, सारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हें गुस्ल दिलाया जाएगा। कोई बैरगाछी जाएगा, कोई अररिया जाएगा, कोई कफन खरीदेगा, कोई खुशबू खरीदेगा, कोई काफूर खरीदेगा। वो सारे लोग आएंगे, कोई पानी जमा करेगा, कोई चौकी पे सुलाएगा, कोई गुस्ल देगा, कोई साबुन मलेगा। ओ गुस्ल हो गया, ओ काफूर बदन में मलेगा, कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मल दी जाएगी, जनाजा लोग कंधे पर उठाएंगे। ये कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग जनाजा पढ़कर घर वापस आ जाएंगे, कुछ लोग कब्रिस्तान तक जाएंगे। वो मिट्टी डालकर हाथ झाड़कर सारे लोग चले जाएंगे। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, ए मेरी माँ बहनों सुनो, फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है जो दुनिया में आपने किया है। अल्लाह के फरिश्ते का सवाल है, कुर्बान जाओ। इसलिए उस घर की तैयारी हो। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। अरे बोलो भाई, वहां के उस घर की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबका घर है? सबका घर है, अपना अपना घर है ना? अच्छा, कितने दिन रहना है यहाँ पर? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल? 300 साल गाड़ी नहीं थी? नहीं, कितना साल? 100 साल? नहीं बोलिए 100 साल। नहीं नहीं, 100 साल। यहाँ कौन है 100 साल का? कोई बूढ़ा है 100 साल का? और वहां कोई नहीं है। यहाँ तो 60-70 में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। 60-70 में चारपाई पकड़ी लीजिए। 80 जहां गेला बस बिस्तरे में सब कुछ। और सुनो, ज्यादा परेशान होइएगा 70-80 में बेटा से बोलिएगा, बेटा हमारा अररिया दिखावे, बदनाम ताकत नहीं। बेटा अगर ले गया अररिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचना होगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेटा भर्ती कर दिया तो वो डॉक्टर ही आपको पहुंचा देगा, बोले जाते झमेला खत्म है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहना है, यहां घर बना लिए। और जहां हमेशा रहना है वहां घर जरूरी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, सुनो, एक बादशाह ने ऐलान किया। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे इलाके में जितना बेवकूफ है सबको जमा करो। देखो कौन कौन बेवकूफ है, सबको ढूंढ के पकड़ के लिया। अब सिपाही फैल गए। अब वो कोई जोंकी में है, कोई अररिया में है, कोई पूर्णिया में है, कोई कहीं है। भाई बेवकूफ कौन, कैसे पता चलेगा बेवकूफ कौन है नहीं है? तो सिपाही जाकर के लोगों से पूछता था, हो ते बेवकूफ जागी? तो आदमी गर्म भाई लगे, तो दिमाग खराब ना, मैं बेवकूफ नजर आ रही। बोला नहीं, पूछ रहे हैं, बादशाह बुलाएगा, बादशाह इनाम देगा। अब इनाम के बारे में जब लोग सुनता था तो खुश होता थे। गरीबा बोले हाँ हम बेवकूफ छी। बोला चला। वो जमा होते होते 100, 150, 200 लोग जमा हो गया। बादशाह बोला कि सिपाही से कि ये सब बेवकूफ है? बोला कि सब बेवकूफ है। बोला अच्छा ठीक, हम इसमें से चेक करेंगे असली बेवकूफ कौन है। तो चेक किया तो एक ही आदमी निकला। इन तमाम बेवकूफों में एक ही आदमी असली बेवकूफ मिला। वो बेवकूफ को बादशाह आगे बुलाया और पूछा कि बाबू तहें छा असली बेवकूफ? बोला तहन कहा। बोला अच्छा ठीक, चलो मेरे तरफ से इनाम। वो बादशाह गले से हार खोला, मोती का, हीरे का हार था। गले से खोलकर बेवकूफ को पहना दिया कि देखो ये मेरे तरफ से तुमको इनाम है और ये छूट है कि बैरगाछी, जोंकी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज कहीं पर भी कोई होटल में तुम खाना खा सकते हो, जहां मन वहां घूमो, नहीं मन लगे मेरे महल में आके खाओ, तुमको ये छूट है, ये मेरे तरफ से इनाम है। सब लोग चले गए। बेवकूफ भी बड़ा खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, मरने के करीब आ गया। लोग देखने के लिए आने लगे तो ये बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह मरने वाला है, तो थोड़ा हम भी देख ले। ओहो, बेवकूफ करीब आया और बादशाह से आके कहने लगा कि किरण की कैसे हैं? बादशाह बोला है कि बाबू अब मेरा टाइम आ गया है, अब हम जाने वाले हैं। बोले कहाँ जाने वाले? कहाँ जाइएगा? बोले अरे कहाँ जाइएगा? वहाँ। बोले कहाँ? अररिया। बादशाह बोलने लगा कि नहीं नहीं, वहाँ जहाँ जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आया है। तो बेवकूफ पूछा कि वहाँ आप जाइएगा तो अकेले जाइएगा? बोले अरे वहाँ अकेले ही जाता है लोग। बोला अकेले वहां कैसे रहिएगा? सिपाही को भेजे हैं वहां आगे, बॉडीगार्ड को। बोला कि नहीं नहीं भेजे। वो बेवकूफ कहने लगा यहाँ पलंग में सोए हैं, गद्दा में सोए हैं, वहां पलंग गद्दा भेजे? बोला कि नहीं नहीं भेजे। बोला अच्छा नहीं भेजे। अच्छा बादशाह साहब, ये महल में आप रह रहे हैं, वहां महल बनाए हैं, घर बनाए हैं? तो बादशाह बोला कि नहीं नहीं बनाए। बोला तेरे रहिएगा कैसे आप? जब लौट के नहीं आना तो फिर रहिएगा कैसे? तो ये बेवकूफ अपने गले से हीरे का हाल खोला और खोल के बादशाह को पहना दिया। बोला कि असल बेवकूफ तो आप, हमको बेवकूफ बोलते, असल बेवकूफ आप हैं। जा रहे हैं, वहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है,
آگے کچھ بھیجے ہی نہیں ہے، نہ بستر کا پتہ ہے، نہ پلنگ کا پتہ ہے، نہ گھر کا پتہ ہے، اب کیسا ہوشیار آدمی؟ بادشاہ زاروں قطار رونے لگا، بادشاہ کہنے لگا کون کہتا ہے تم بے وقوف ہو؟ حقیقت میں بے وقوف تو ہم ہیں، بے وقوف ہم ہیں، یہاں رہ کے ہم وہاں کی تیاری نہیں کر سکے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں بہنوں سنو، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کے بعد ہمیں یہاں سے سفر کرنا ہے، سفر کرنا ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو انشاءاللہ وہاں گھر کی ضرورت ہوگی، وہاں گھر بنانا ہے تو انشاءاللہ کتنے لوگ گھر بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ اب وہاں کا گھر کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سنو، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں مسجد بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ الحمدللہ آج موقع ہے، اللہ نے پیسہ دیا، دولت دیا، مال دیا، دھان دیا، سونا دیا، چاندی دیا، اللہ کا گھر بنا دو۔ مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، میرا اللہ نہیں بھولے گا۔ میرا اللہ کب تک ثواب دے گا؟ جب تک اس دھرتی پر کوشکی پور پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ آپ کی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور جب مر جاؤ گے حشر کے میدان میں اللہ حساب و کتاب کے بعد جنت کے اندر میں داخل فرمائے۔ الحمدللہ یہ مسجد کے بہت سارے کام باقی ہیں، مجھے 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیے ہم 1000 2000 5000 10,000 مانگنے والے، ہم کم مانگ رہے ہیں، آپ بڑھا کر کے دیجیے گا۔ اللہ دیا ہے، قرآن میں 82 جگہ اللہ کہتا ہے مال خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی نوجوان انشاءاللہ ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر، اچھا اس میں دوہرا ثواب ہے، ماں باپ دادا دادی کے نام پر دیجیے گا تو اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جب آپ مرو گے اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا۔ اور اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے گھر کا کہ دنیا میں تم میرا گھر بناؤ، جنت میں ہم تمہارا بہترین گھر بنا دیں گے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ 1000 2000 5000 10,000 دینے والا پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی، پہلا کوئی ماسٹر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، انشاءاللہ جو اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مسجد کو تعمیر کرنے کے حوصلے سے انشاءاللہ اپنے قدم کو آگے بڑھائیے کہ حضرت انشاءاللہ یہ میرا پہلا نام انشاءاللہ فہرست میں میرا پہلا نام ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے۔ حالانکہ مجمع کم ہے، کوشکی پور کی سرزمین ہے، لیکن بڑے بڑے زمیندار یہاں بیٹھے ہیں، پیسے والے، سخی والے، سخی یہاں پر بیٹھے انشاءاللہ۔ پہلا نام کس کا آتا ہے انشاءاللہ میں اس کے دیکھیے نوجوان، واہ واہ واہ، نعرے، دوسرا نوجوان، دوسرا نوجوان آ گیا، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ واہ بھائی کیا نام بابو؟ عبدالرزاق، ماشاءاللہ، دیکھیے عبدالرزاق صاحب، اے بابو عبدالرزاق بابو، عبدالرزاق بابو ادھر آئیے، یہاں 2000 ہے، 5000 قریب، 3000 باقی، اچھا رہے، نام بڑا پیارا، اللہ دے گا، اللہ گھر بن جائے بیٹا۔ دیکھیے لیجیے، وہ لیجیے نا، گدی نکالا، دو گڈی نکالا، اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ۔ دیکھ لو کیا نام بیٹا؟ الیاس، محمد الیاس بابو، الحمدللہ، اللہ ماں باپ کے نام، اللہ اللہ اللہ، جہانگیر 500، ماشاءاللہ۔ 3 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ۔ ان تینوں نوجوانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، عبدالرزاق صاحب، جہانگیر صاحب اور یہ نوجوان آیا، اللہ انعام دانتا قبول کرے نو، یا اللہ ان تینوں نوجوانوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دانے دانے میں برکت دے اللہ۔ ان تینوں کے ماں باپ کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما۔ آمین بولا تھا، ارے آمین بولا تھا۔ ہاں 3 جن ہوئے گے، 4تھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 4تھے نمبر پہ ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے 4تھے نمبر پر انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی 4تھے نمبر پہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی کریں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھیے نوجوان آ گیا، اللہ منتصر بھائی اپنے مرحومہ ماں کے نام سے 500 روپے لکھیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جمال صاحب 500، ہے یہ عبدالرزاق صاحب جنہوں نے 5000 روپے دان کیا، دونوں نوجوان آئے۔ ایک مطلب ایک شعر سنا دیں، ارے
ایک مطلب ایک شعر سنا دیں. مدینہ کون کون جائیں گے؟ گر خدا بلا لیتا, اللہ اللہ اللہ. گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, مصطفیٰ کی نگری میں, گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, گر خدا بلا لیتا مصطفیٰ کی نگری میں, مصطفیٰ کی نگری میں سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں, سر کے بل چلا جاتا مصطفیٰ کی نگری میں. بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں, بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں, بس وہی تو جاتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں. ہر کوئی سب کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں, ہر کوئی نہیں جاتا مصطفیٰ کی نگری میں. اچھا ایک بات, ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے مجھے شوگر کی بیماری کی ایک بہترین وظیفہ ہے, اگر آپ لوگ بولے تو میں بتا دوں. ارے بولو بھائی بتا دیں. شوگر کی بیماری جانتے ہیں نا؟ ارے اس کو کیا بولتے ہیں؟ چینی. اچھا گرنے, چینی کی بیماری جس کو کہتے ہیں انگلش میں شوگر, بڑا بہترین وظیفہ ہے. وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. جب بھی آپ کھانے بیٹھیے اور ایک بار اس دعا کو پڑھنا ہے, آگے پڑھنی ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. بس یہ آیت کو پڑھ کر کھانے میں پھونک دینا ہے, جس ہاتھ سے کھانا کھائیں گے انگلیوں میں پھونک دینا ہے. انشاءاللہ یہ عمل کچھ دن کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یقین کے ساتھ کرنی ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے شوگر کی بیماری کہاں غائب ہو جائے گی, کہاں ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں چلے گا. اور قربان جاؤ, وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اور ایک بار پڑھ کر انگلیوں میں پھونک دینا ہے, کھانے میں دم کر دینے, کھانا ہے. اللہ انشاءاللہ شوگر کی بیماری سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائے.